أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. ذات کا بقدر ہم اولیاء اللہ جو ہیں ان کا ذکر پچھلے 2 ہفتوں سے کر رہے ہیں، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اس کا بخاری شریف کی ایک حدیث میں جو میتھڈولوجی ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک جو ہے انسان وہ اس مقام کو پا سکتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. سبحان اللہ. کہ ایک انسان جو ہے، ایک مومن جو ہے وہ میرا قرب حاصل تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نوافل کی کثرت نہ کر لے. کہ جو آپشنل چیزیں ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں، ان میں جو ہے وہ ہر وقت مہر رہے، ان میں مستغرق رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ نفلی جو عبادات ہیں ان میں ایک عبادت ذکر ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں مومنین کو خطاب کر کے مومنین کو مخاطب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ بھی نہیں کہ صرف جو ہے ویسے ہی ذکر، ایسے ہی باتوں میں ذکر کر دیا، بلکہ فرمایا ذکرا کثیرا، کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس اپنے رب کا ذکر کیا کرو. بکرۃ و اصیلا، صبح کو کیا کرو، شام کو کیا کرو. دوسرے لفظوں میں صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی مومنین کو یہ خطاب فرما رہا ہے، مومنین کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بلیورز remember Allah subhanahu wa ta'ala, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, abundant remembrance. In other words, the plenty of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala should carry on. بکرۃ و اصیلا, in the morning, in the evening, meaning throughout the day, always remember Allah subhanahu wa ta'ala. پھر جب جو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اپنے آپ کو جو ہے محو کر لیتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہ وہ دوسرے کام کو نہیں، یہ نہیں کہ اسلام نے حکم دیا کہ آپ کو دوسرا کام نہیں کر سکتے. اس کی مثال بڑی پرانی مثال ہے، آپ نے کئی مرتبہ اس کو جو ہے سماعت بھی کیا ہوگا کہ جو ہے وہ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور باقی جو بزرگ نہیں ہیں انہوں نے بھی فلموں میں دیکھا ہوگا. ابھی بھی افریقہ میں اور جو ہے بڑے صغیر میں جو ہے لوگ جو ہے وہ پانی جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ جو ہے وہ 2 میل کے فاصلے پر، 1 میل کے فاصلے پر، 3-4 میل کے فاصلے پر، اور اس پانی کو جو ہے وہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، وہ پانی کا گرا جو ہے وہ سر پر اٹھایا جاتا ہے، اور سر پر جو ہے اٹھایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ نہیں کہ جب سر پر اسے اٹھاتے ہیں تو باقی وہ 2 یا 3 میل جو ہے کوئی کام نہیں کرتے. وہ جو ہے کیونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے سکلڈ ہو جاتے ہیں. خاص کر خواتین جو ہیں ایک طرف بچے کو پانی کو سر پہ اٹھایا ہوا بچے کو کبھی ادھر کرتی ہیں ادھر بھی کرتی ہیں، لچک بھی ہوتی ہے. بندے جو ہیں وہ بچے چھوٹے جو ہیں 10 سال کے 15 سال کے وہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ 1-2 میل کا فاصلہ جو ہے اس میں اور بھی وہ کام کرتے رہتے ہیں. ہم سے ایک گلاس جو ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا، وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ گر نہ جائے.
اور وہ اتنی فکر میں بھی ہوتے ہیں کہ 2-3 جو ہے میل چل کے آئے ہیں، پانی جو ہے کہیں گر نہ جائے. پانی سے زیادہ یہ فکر ہے کہ جو مٹی کا گھڑا اٹھایا ہوا ہے، ایک ہی گھڑا ہے، اگر وہ گر گیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کو کہاں سے زیادہ خریدیں گے. اتنی فکروں کے باوجود جو ہے پانی بھی صحیح سلامت گھر تک پہنچ جاتا ہے اور کام بھی ہوتے رہتے ہیں. اب اس کی مثال یہ کہ اسی طرح یہ کہ رب کے ذکر میں جب دل جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو پھر آدمی کوئی بھی کام کرتا رہے، دل جو ہے وہ خود بخود جو ہے رب کے ذکر سے وہ مانوس رہتا ہے، وہ رب کے ذکر میں جو ہے لگا رہتا ہے، محو رہتا ہے. پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگا رہتا ہے. اب یہ نمازوں کو ادا کرنا، یہ جتنے بھی فرائض ہیں، یہ they no means they know the end in themselves, they are means to an end. کہ یہ جو ہے یہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، یہ نہیں تھا کہ وہ فرض کام ہو گئے تو بس وہی جو ہے مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ ان فرائض کا مقصد بھی یہ تھا کہ آدمی دن رات اپنے رب کی یاد میں لگا رہے. اب اگر ہم جو ہے رب کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ غور و فکر کی بات ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، تو ہم کچھ لینے کے لیے عام طور پر ذکر کرتے ہیں. کوئی جو ہے اس کی جو ہے وہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی ویسے ہی رب کا ذکر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے امتحان میں پاس ہو جاؤں، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے شادی ہو جائے، جس کی شادی ہوئی ہے وہ کہتا ہے بیوی سے جان چھوٹ جائے، اگر بیوی ٹھیک ہے تو کوئی کہتا ہے خامن سے جان چھوٹ جائے، کوئی کہتا ہے بچے نہیں ہے، بچے ہو جائے تو پھر بچے جو ہیں وہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، پھر بڑے ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بزرگوں نے تنگ کر دیا. کوئی نہ کوئی اس کا لگا ہی رہتا ہے ساری زندگی جو ہے وہ سلسلہ، جب تک کہ وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا. اور جن کی وجہ سے وہ لگا رہتا ہے وہ سارا جو ہے کبھی کسی کے وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ ہم اس سے پیچھے نہ رہ جائیں، وہ سارے جو ہیں وہ اس کو جو ہے قبر میں اتار آتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا ان چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اور اب ہمیں تو مزید جو ہے سمجھدار ہو جانا چاہیے کرونا وائرس کی وجہ سے کہ اب یہ بھی حالات ہو گئے اپنے جن تک جو ہے وہ بھی جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، وہ بھی وہاں تک اتارنے کے لیے نہیں جا سکے، ایک وجہ سے دوسری وجہ سے. ظاہر بات اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ انسان کو اپنی اس کی حقیقت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ ساتھ جو جانے والا ہے وہ رب ہی کا ذکر ہے، اور جو اس دنیا میں بھی سکون عطا فرمانے والی چیز ہے وہ بھی رب کا ہی ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب جو ہے یہ سکون جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم جو ہے سکون جو ہے وہ باہر کی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی جو ہے مال و دولت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی جو ہے وہ رقص و سرور میں ڈھونڈتا ہے، کوئی جو ہے وہ سیر و تفریح میں ڈھونڈتا ہے، کوئی جو ہے وہ اچھی کار ہو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا. کوئی بڑا جو ہے وہ گھر دیکھتا ہے کہ اس سے سکون مل جائے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ لک آن لائف جو ہے وہی مختلف ہو گئی ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ بارش چاہے جتنی مرضی ہو جائے، بارش جو ہے وہ جتنی مرضی ہو جائے، اس میں کنواں جو ہوتا ہے، واٹر ویل جو ہوتا ہے، وہ بارش کے پانی سے کبھی نہیں بھرتا. چھپڑ جو ہے وہ بھر جائے گا، کوئی چھوٹی سی جگہ ہوگی وہ بھر جائے گا، جو ہے دریا جو ہے اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، کنویں میں بھی جو ہے پانی کو زیادہ ہو جائے گا، لیکن کبھی وہ بھر کر جو ہے وہ اوپر تک نہیں آئے گا پانی بارش کی وجہ سے. کنواں جو ہے ہمیشہ کنویں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ نیچے سے ہی آتا ہے، اس میں سے ہی نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے پانی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہی مثال ہے کہ یہ سکون کی جو باہر والی چیزیں ہیں، یہ خارجی جو چیزیں ہیں، یہ اس کو کچھ دیر کے لیے ٹیمپرریلی لمحوں کے لیے وہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، سکون زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سکون جو آئے گا اللہ خود فرما رہا ہے، کائنات کا بنانے والا، وَأَعْلَمُكُمْ مَا فِي بُطُونِكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے تب سے ہم تمہیں جانتے ہیں، جب تم خود کو بھی نہیں جانتے تھے، کوئی آگے پیچھے والا نہیں جانتا، وَأَعْلَمُكُمْ کہ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دل کو سکون جو ہے وہ اسی کے ذکر سے ملے گا.
اور پھر اس لیے پھر جو ہے باہر جتنا مرضی جو ہے ڈھونڈتا رہے سکون جو ہے اسی سے ملے گا. اب رب کا ذکر جو ہے ہم وہ کیسے کریں اور کس طرح جو ہے اس میں مہر رہے, یہ بھی میتھڈولوجی ہے جو ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala says that you will find peace of mind, and now it's a real thing. You know, the stress that we all have, you know, the tensions that we have, distress that we have, you know, all of those are not part and parcel of our lives, and we should look after our mental health just like we look after our physical health. But at the same time, taking medication, you know, and making sure that you're looking after your well-being is finding you know, ways to connect with Allah subhanahu wa ta'ala really important. Because Allah says that you will find peace of mind in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's something that's internal, something that will connect our heart with Allah subhanahu wa ta'ala. Now as human beings, we try to find peace and outside ourselves, whereas it's going to come from inside, from within, rather than from outside. And the example I gave is like, if you take the example of water well, no matter how much it rains, it's not going to fill the well to an extent that you'll be able to get water. Where does water come from? It comes from within. You know, and the rain will actually maybe take up the level of that water. You'll have slightly more water than perhaps it was in there before. But otherwise, it has to come from within for others to benefit from that. So it has to come from within for us to benefit and also see other things that are outside. Otherwise, you will come across people who have all the wealth in the world. People have actually, the more you have, the least that you are able to benefit from it. کہ جن کو اسی مسئلہ آپ لے لیں کہ جن کو کھانے کو ملتا نہیں ہے, ان کی صحت ٹھیک ہے, ان کو مل جائے تو وہ کہیں زیادہ کھائیں. اور جن کے پاس جو ہے اب جو ہے اگر آپ 7-8 قسم کے کھانے آگے رکھ دیں, کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کا کولیسٹرول ہائی ہے, کسی کو کچھ ہے, کسی کو کچھ ہے, کہ ان کے پاس وسائل ہیں لیکن اندر جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وسائل سے فائدہ اٹھا سکے. تو اس کی یہی مثال ہے کہ اندر جو ہے اس کو کیسے پاک اور صاف کیا جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے اپنا ذکر عطا کیا ہے کہ روح کی غذا یہ ہے. اب غذا جو ہے یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا یہ نہیں کہ ہم جو ہے سرسری طور پر جو ہے اس کا ذکر کریں اور سمجھے جو ہے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کھانا سامنے پڑا ہو اس کو دیکھتے رہیں, دن کو دیکھیں, رات کو دیکھیں, سو کے اٹھ کے دیکھیں, سونے سے پہلے دیکھیں, وہ اندر جو ہے وہ بڑھے گا نہیں. اسی طرح ذکر جو ہے اس کو ہم اگر اس طرح ہی کرتے رہیں کہ سرسری طور پر جو ہے ذکر کیا اور اس کی مٹھاس جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر نہ محسوس کی, تو پھر یہ ذکر میں کمی نہیں بلکہ کمی اس بات میں ہے کہ ہم جو ہے اس سے اپنے آپ کو تر نہیں کر سکے. ورنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو رب کے ذکر سے ہر وقت جو ہے وہ تر رکھو. You know, keep yourself, literally translation would be that keep your mouth watering with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So if I elaborate on that, just like we always have saliva, water inside our mouth, and you know, if it's no longer there, then obviously we'll be in deep trouble. So similarly saying that just like you have saliva all the time in your mouth, similarly all the time keep yourself occupied with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جو ہے اس سے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو وہ جاری, اس کو جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں لگائے رکھیں. اب جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی مثال جو ہے کہتے ہیں کہ بیسیکلی کہ اس سے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ رب جو ہے اس کی وہ تو فائدہ جو ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ رب کی ذات جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ اس سے کچھ مل سکتا ہے, لیکن یہ صرف ذکر کرنے سے کہ رب کا نام لینے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ آدمی کی زندگی پر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں. So how is it possible that just by naming Allah subhanahu wa ta'ala, just by mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala, that we will benefit one way or another?
it's a logical question that sometimes people ask, and actually there's a beautiful story behind it. That we see a Shaykh Shibli, a great scholar of Islam. He was once discussing this aspect of how we should always remember Allah subhanahu wa ta'ala, and you will see the benefit of remembering Allah, just mentioning Allah's name. So one of the individuals at that time, he asked a question. He said, how is that possible? کہ صرف ذکر کرنے سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں بھی توانائی آئے گی, میں جو ہے وہ خوشی کے اثرات نظر آئیں گے, میں سکون محسوس کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا جو شیخ تھے, جو پیر تھے, جو بزرگ تھے, انہوں نے کہا اچھا تو اتنا بڑا گدھا ہے کہ تجھے جو ہے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے اس نے اتنا کہا کہ تو اتنا بڑا گدھا ہے, بیوقوف ہے. تو ایک سے کم جو ہنستا کھیلتا بندہ تھا, اس کے چہرے پر جو ہے وہ غصے کے آثار نظر آتے. اس نے کہا مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں میں بیوقوف ہوں, آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ انہوں نے کہا جو شیخ تھے, جو بزرگ تھے شیخ شبلی, انہوں نے کہا صرف میرے تمہیں گدھا کہنے سے بیوقوف لفظ میں نے استعمال کیا اور اس کے اثرات تم پر اتنے پڑے کہ تمہیں غصہ آ گیا. اگر صرف یہ لفظ کہنے سے اثرات کا ظہور ہو سکتا ہے تو رب کے ذکر سے اثرات کا ظہور کیوں نہیں ہو سکتا؟ So just like we say, sometimes people ask the question, how is it possible that just by mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala will benefit you, and it will uplift your spirit, it will illuminate your heart. And they gave an example, just like we use ordinary words, and the words bring happiness to ourselves, or sometimes the words, the language, gives us pain. The language actually has an impact on us. And there's a beautiful story behind it. And one day Shaykh Shibli, a great scholar of Islam, he was discussing this, and one of the individuals said, how is it possible? And and then in order to explain that concept, Shaykh Shibli said to this individual, you're so stupid, you're so silly that you cannot even understand this basic concept. Just by calling that individual stupid, he all of a sudden, he became very angry. He said, how could you insult me in front of everyone? I know so much and you just call me stupid. The Shaykh said, just by me using the word stupid about you, actually by me just saying stupid, you don't become stupid, but you felt that. And as a result, you become very angry. You felt that insult. And so when we use ordinary words and that has an impact, how can we not say that by using words that glorify Allah subhanahu wa ta'ala, that actually bring, by using those words that have been mentioned in the hadith, how can we believe that actually there will be no benefit behind that? So there's obviously huge benefits behind so many words that have been taught to us by Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. اب جو ہم اذکار میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو حدیث آتی ہیں کہ صرف جو ہے اگر آپ لا حول ولا قوة الا باللہ اس کا جو ہے ذکر کریں, لا حول ولا قوة الا باللہ, فرمایا یہ جو 100 مرتبہ اس کا ذکر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 100 مسائل سے نجات عطا فرمائے گا. اور سب سے فرمایا کم تر جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس آدمی کا جو سکون جو ہے وہ برباد ہو گیا, اللہ تبارک و تعالی بے سکونی کی بیماری سے اسے نجات عطا فرمائے گا. اب یہ ہے کہ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم told us that one who says لا حول ولا قوة إلا بالله 100 times a day, Allah subhanahu wa ta'ala will remove 100 of his pains and her pains. Hundreds of their difficulties will be removed. And the least of those difficulties is being in a stressful situation, having stress and distress. Allah, we all of us facing that now, mental stress. That Allah subhanahu wa ta'ala will remove that. Now, if someone says, actually I do say 100 times and nothing's happening, now we really need to ask ourselves the way we say. Is it the way we remember Allah subhanahu wa ta'ala the same way that we talk about the petrol prices going high, we talk about politicians, we talk about what else is going on, or is it that we have this special, when we remember Allah subhanahu wa ta'ala, we feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. We feel that He when we say Allahu Akbar, that He is the greatest. We actually feel His greatness in our heart.
What is it that I'm saying Allahu Akbar, but also at the same time, I'm thinking about someone else who's great, someone else that's going to overpower me. You know, it's all how we say Allah, how we remember Allah subhanahu wa ta'ala. That's the most important thing. اب جو ہے تو کہتا ہے کہ میں جو ہے 100 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مگر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں خود جو ہے یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم رب کا بھی ذکر ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ہم آپس میں دوسرے معاملات کا ذکر کرتے ہیں. اب دوسرے معاملات کا کیسے ہم ذکر کرتے ہیں؟ ہم جو ہیں اگر دیکھیں کہ ہم نے سارا دن جو ہے ہم لگے تو رہتے ہی ہیں، کبھی کسی سیاسی معاملے کا ذکر کیا، کبھی جو ہے مہنگائی کا ذکر کیا، کبھی جو ہے جس طرح پیسوں سے محبت ہے ہم کبھی سوچتے رہتے ہیں وہ مکان اتنے کا ہے، گاڑی اتنی کی ہے، گاڑی میں یہ چیزیں ہیں، مکان میں یہ چیزیں، ہم لگے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح. Ultimately all comes down to wealth and price. You know, constantly whenever we talk about wages, when we talk about other things, all comes down to wealth. It means that we are deeply, consciously, unconsciously, we are thinking about all the time. Now, how can we get to that stage where we consciously and unconsciously think about Allah subhanahu wa ta'ala? کہ ہم جو ہے کیسے اس مقام تک پہنچیں کہ ہم جو ہے ہم شعور کے ساتھ بھی اور غیر شعوری انداز میں بھی رب کا ذکر جو ہے وہ ہمارے دلوں پر حاوی رہے. اور اس کے جو ہے اثرات جو ہے ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف ہماری اپنی زندگی میں بلکہ ہمارے جو آس پاس والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ان انوار سے جو ہے وہ انوار سے مالا مال فرمائے گا. اس کی حدیث میں آتی ہے حدیث long hadith in which the messenger sallallahu alayhi wa sallam mentions that there is a gathering in which people are remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and people are remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is very proud of that fact, and he mentions with pride this fact to angels and says, have you seen those people, that how they are spending their time voluntarily? And that's where it started from, the voluntarily remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah asks the angels, have they seen paradise? Look how eagerly they ask you for a place in paradise. The angels say, no, Ya Allah, they haven't seen paradise. Allah says, have they seen the fire of hell? That how desperately they are asking for forgiveness so that they don't end up there. The angels say, no, Ya Allah, they've not seen the fire of hell. Ya Allah, they are totally relying on what they have been told by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and they are deeply in love with you, and that's why they are asking closeness to you, Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says, bear witness that I have forgiven all of their sins and I have raised their ranks. You know, because of their remembrance that they are doing. And then the angels say, Ya Allah, actually there is also an individual there who didn't come for the remembrance and didn't actually participate in the remembrance either. So imagine there's a group of people remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Now that person must be something, you know, in terms of not very well trained, even morally, he or she ought to join. But actually there's something that's so occupying that person's mind that he doesn't even join the people who are remembering. Rather, he just sits on the side because he needs to see one of the people who is actually doing the zikr. So ordinarily, you just join and wait for that person to finish, and then you'll benefit from that, but maybe that person didn't believe in that. So as a result, he's just on the side waiting for that person to finish the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala so that he can talk to him and whatever he needs to talk to him about. So angels say, Ya Allah, there's this individual there, you know, he didn't really join in, and he didn't really come in to remember Allah, to remember you, oh Allah. What do you say about him? Allah subhanahu wa ta'ala says, because he was present in that gathering where they were remembering Allah subhanahu wa ta'ala, it does not befit my mercy that I do not forgive that person as well. So just by being there, sometimes you benefit. Just by being now, you know, our mindset is such that we do the minimum, literally. ہمارا جو ہے مزاج یہ بن گیا ہے کہ تب ہی ہم ذکر کرتے ہیں جب کوئی مصیبت ہمیں پڑے، تب ہی ہم ذکر کرتے ہیں جب ہمیں کچھ لینا ہو رب سے. کبھی جو ہے اس طرح کرے کہ رب کا جو ہے وہ مٹھاس جو ہے وہ میں محسوس کروں. You know, we only turn to Allah subhanahu wa ta'ala when we need Him. And even that is a huge blessing, that we turn to Him rather than elsewhere.
مگر یہ مزاج کیسے ہم جو ہے تبدیل کریں، اس کی مثال دے کر ہم جو ہے جمعہ کے دن بھی ہفتے میں ایک دن ہم آتے ہیں، وہ بھی کچھ ہم میں سوچتے ہیں کہ بالکل جو ہے خطبہ عربی میں شروع ہو جائے کہ کوئی 30 سیکنڈ 1 منٹ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں مسجد میں بیٹھنا پڑ جائے، یا 5 منٹ جو ہے مسجد میں بیٹھنا پڑ جائے، صرف چلے مجھے سارے جہاں کا علم آتا ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے جو مسجد میں ہوتی ہے، پھر بھی چلو میں رب کے گھر میں چلا جاؤں، جلدی چلا جاؤں، اس مجلس میں بیٹھ جاؤں، شاید مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے، شاید میرا دل جو ہے وہ ذکر کرنے میں لگ جائے. تو جس کا ویسے ہم بیٹھتے تھے، we spend on social media literally don't really benefit much, but actually one feed after another thing, we will spend sometimes hours, sometimes watching something, we'll spend hours because we are connected, we feel something, whatever that might be, we can't really explain it, but there is that connection. Similarly, how do we develop that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, that even in this hadith, which is authentic hadith, talks about even that person was not doing anything. His lips were not moving. That person was not remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Just by the fact that he happened to be there, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him as well and granted him success in this world and the next world as well. کہ صرف جو ہے اس مجلس میں صحبت جو ہے ذکر جہاں رب کا ہو رہا ہو، اگر ہم گھر میں ذکر کریں گے، ہمارا جو گھر میں جو بے سکونی ہے، جو ہمیں آرام نہیں ملتا، یہ تمام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا. اس کی مثال جو ہے ایسی کسی نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی مثال ایک بزرگوں نے اس طرح پیش کی کہ گرمی کا موسم ہو، اب جو ہے ایک آدمی اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ذکر کر رہا ہے کہ ایسا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو خود ہی دل جو ہے اس طرف لگ پڑے گا. تو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ گرمی تھی، ایک جو ہے آدمی جو ہے کسی کو پنکھا جو ہے جھلنے لگا، پنکھا جو ہے وہ جھلنے لگا. اب جو ہے وہ پنکھا جو ہے وہ اس نے صرف ایک شخص کے لیے ان کی گرمی دور کرنے کے لیے اس نے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن پاس جو 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہوا محسوس کریں گے، اتنی نہیں محسوس کریں گے لیکن محسوس ضرور کریں گے. تو اگر پنکھے کی ہوا جو ہے وہ کسی کے لیے نہ ہو پھر بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خوشبو کسی کے لیے نہ ہو پھر بھی جو ہے اس سے we feel fragrance even if you don't wear it. If somebody else is wearing it, we feel that fragrance. And so if we can feel those things, how do we get to that stage? How do we train ourselves that we feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts and minds when we remember Lord of the heavens and the earth? May Allah subhanahu wa ta'ala help us to reach that stage, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.